قطب الاقطاب غوث الاغواث حضور سیدنا سرکار بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ اور حضور سیدنا عالم پناہ سرکار وارث پاک رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہی بہت ہی مقدس ولی کامل ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنے بے شمار خلیفہ بنائے اور اپنا جانشین بزرگوں کے سلسلے سے مرید ہونا اور کرنا دونوں باعث برکت اور عین مطابق شریعت و اصول طریقت ہیں، اور ان بزرگوں کے فیوز روحانی کو حاصل کرنا چاہیے۔ سامعین، حضور سیدی سرکار سید بدیع الدین احمد قطب المدار کے سلسلے کے بارے میں 11ویں صدی کے مجدد سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی اپنی کتاب سبع سنابل میں تحریر فرماتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سراج الدین سوختہ رحمۃ اللہ علیہ نے بددعا دی ہے کہ میں نے شاہ بدیع الدین کے مریدوں کو گمراہ کیا۔ اس بددعا کے بعد خود بدیع الدین شاہ مدار نے فرمایا کہ میرے چند مرید ہیں، ان کو میں مریدی سے بے دخل کرتا ہوں، اور خلافت میں نے نہ کسی کو دی ہے اور نہ خلافت کسی کو دوں گا۔ سامعین، یہ واقعہ سراسر جھوٹ اور کفریات سے لبریز ہے، لہٰذا اس فرضی واقعے کو اہل سنت اپنے جوتوں کی نوک سے اڑا دیں، اور دور حاضر کے مداری مشائخ پیران کرام جو کہ صاحبان شجرات صحیحہ متصلہ ہیں ان سے بیعت ہوں، نیز ان سے اجازت و خلافت حاصل کر کے فیضان قطب المدار سے مالا مال ہوں، کیونکہ سلاسل طریقت میں حضور پاک علیہ السلام سے سب سے قریب سلسلہ عالیہ مقدسہ مداریہ ہی ہے، کیونکہ اس سلسلے کی سند صرف 6 واسطوں سے ہی آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ اور سامعین، جبکہ خود فاضل بریلوی نے بھی کہا ہے کہ مجھے مداریہ سلسلے کی اجازت و خلافت حاصل ہے، اور سامعین آپ حوالے کے لیے خود فاضل بریلوی جی کی کتاب الاجازت المتینہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ فاضل بریلوی جی کے شاگرد و خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی کتاب حیات اعلیٰ حضرت جلد سوم دیکھیں۔ اس کتاب میں انہوں نے فاضل بریلوی جی کا مکمل شجرہ مداریہ تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ چند مجہول قسم کے جیلی ملوں کے چکر میں پڑھ کر گمراہ نہ ہوں، اور جو حضرات انجانے طور پر ان کی گمراہی کے جال میں پھنس چکے ہیں وہ گمراہی سے توبہ کر لیں، اور گمراہ گروہ اولیاء کے دشمن ملے بھی ہوش کے ناخون لیں، اور سوچیں کہ کہیں یہ چند روزہ عیش و آرام اور مریدوں معتقدوں سے نذرانہ لینے کی وجہ سے تو نہیں کرتے، بلکہ خود بھی گمراہ ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ عوام بھی بڑی بے وقوف ہے جو اپنی آخرت برباد کر رہی ہے، کیونکہ ایک متصل سلسلہ کی خلافت و اجازت اور بیعت و ارادت کو گمراہی کہنا بجائے خود گمراہی ہے۔ اور اسی طرح حضور سیدنا بدیع الدین احمد قطب المدار نسب کے اعتبار سے حسنی حسینی یعنی سید برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چند منکرین آپ کو فقیر برادری کا بتا کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور یہ عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ سامعین، آپ خود اپنے ذہن سے سوچیں اور اپنی نظروں سے ان نام نہاد فرضی ملاؤں کے مکروہ چہرے دیکھیں، اور دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا یہ کہیں سے امام حسین یا مولا امام حسن یا آل رسول اور سادات کرام سے محبت کرنے والے چہرے لگ رہے ہیں؟ کیا آل نبی سے محبت کرنے والوں کی شکلیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کیا کوئی سنی بزرگوں کے گیسوؤں، لمبے لباس، ان کی انگوٹھی، ان کے ہار اور مالے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ محبین اولیاء و سادات نہیں، بلکہ اس قسم کے اعتراض کرنے والے ایمان اور علم و عقل کے سب یتیم و فقیر ہیں۔ واللہ، لوگوں کو گمراہ نہ کرو، کسی کی عاقبت برباد نہ کرو، اور اپنی جھوٹی مولویت و ملائیت سے توبہ کر لو۔ اور سامعین، اسی طرح دور حاضرہ کا سلسلہ وارثیہ بھی ہے، جو بڑا ہی مقدس اور بابرکت سلسلہ ہے، جس کے بانی سرکار وارث پاک ہیں۔ وارث پاک نے بھی اپنا خلیفہ و جانشین بنایا، اور لاکھوں لوگوں کو مرید کیا، اور کئی لائق اور صاحب استطاعت اہل اللہ مریدوں کو اجازت و خلافت بھی دی۔ آخری بات اور سن لیں کہ فاضل بریلوی اور ان کے پیرخانہ ماہرہ مطہرہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو بھی مداریہ سلسلے کی اجازت و خلافت ملی ہوئی ہے۔ خود حضرت میر عبد الواحد بالگرامی اور ان کے پورے خاندان کو سلسلہ مداریہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ کسی بھی ملا مولوی سے عقیدت وہیں تک اچھی ہے جس میں حقیقت ہو، ورنہ وہ گمراہی ہے۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اب بھی اگر کوئی اندھی عقیدت میں اپنی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لکم دینکم ولی دین۔